نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى رمضان کا مہینہ وہ جو کہ اس میں قرآن کریم نازل کیا گیا لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ہدایت کے لیے واضح دلائل اللہ رب العالمین کا عظیم الشان احسان کہ انہوں نے ہم ناکاروں اور سیاہکاروں کو زندگی میں ایک مرتبہ پھر بغیر کسی استحقاق کے اور بغیر کسی کوشش کے رمضان ایسا مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا رب العالمین جنہوں نے بغیر کسی حق کے اور بغیر کسی جد و جہد کے یہ عظیم مہینہ نصیب فرمایا ہے انہی سے عاجزانہ التجا ہے اس کی برکات اس میں آنے والی رحمتیں ان سے بھی محروم نہ فرمائے اس کے روزے اس کا قیام اور اس میں موجود شب قدر اپنی رحمت سے بغیر ہمارے کسی کارنامے کے جیسے یہاں تک پہنچایا یہ چیزیں بھی اپنی رحمت سے نصیب فرمائے رمضان کیا ہے میں عاجز ناکارہ اس کے حوالے سے بیان کرنے سے عاجز ٹوٹی پھوٹی حقیر سی عاجزانہ کوشش کرتے ہوئے اپنی بات کو حصوں میں اختصار سے اشارات کی زبانی ایک ایک کر کے خلاصہ کی صورت میں عرض کرنے کی عاجزانہ جسارت کرتا پہلی بات اور التجا ہے کہ حضرات و خواتین ایک ایک بات کی طرف توجہ کریں جو ٹھیک ہو لے جائیں نہ ٹھیک ہو پھینک جائیں لیکن توجہ کی التماس سب سے پہلی بات
رمضان ایک ہی وقت میں ایک عظیم نعمت ہے، اور اسی کے ساتھ اسی وقت ایک عظیم خطرے والی بات، عظیم نعمت ہے کہ اس میں موقع ہے، کتنی باتیں ہیں اللہ ہی جانے، 5 باتوں کی صورت میں جو موقع ہے وہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نمبر 1، اپنی فریادوں کو پورا کروانے کی۔ نمبر 2، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا۔ نمبر 3، اپنی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کروانے کا۔ نمبر 4، جنت میں داخل اپنے آپ کو کروانے کا۔ اور نمبر 5، اپنے درجات کو بلند و بالا کروانے کا۔ کون کامیاب ہوتا ہے؟ رب کی کرم نوازی کے سوا کوئی صورت نظر تو نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اور اس کے ساتھ رمضان، اس میں خوفناک بات ہے۔ عام طور پر ہم پہلی ہی 5 باتوں پہ رک جاتے ہیں، نہ، اگر 5 بہت بڑی روح افزا باتیں ہیں تو خوفناک باتیں بھی، اور وہ باتیں میرے اور آپ کے لیے جو عرض کرنے کی ہیں۔ نمبر 1، یہ رمضان ڈرا رہا ہے۔ اب بولنے والے، سننے والی کہیں ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جن کے بارے میں جبریل امین اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے کہ اللہ اسے اللہ کی اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اگر پہلی 5 باتیں ہیں تو ان کے ساتھ یہ بھی ہے۔ دوسری بات، رمضان کے مہینہ میں خوف والی بات، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے، وہ بندہ ذلیل و خوار ہو جائے جو رمضان کو پانے کے باوجود اپنے گناہوں کو معاف نہ کروائے۔ اور ایک اور محدثین کی حدیث کی شرح کے مطابق تیسری بات یہ ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے، اور ان ایسی پکی خبر مخلوق میں سے کسی اور کی نہیں۔ کیا خبر دی ہے؟ انہوں نے خبر دی ہے کہ وہ بندہ ذلیل و خوار ہو گیا جس نے رمضان کو پانے کے باوجود اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروایا۔ ٹوٹی پھوٹی گفتگو کا دوسرا حصہ، رمضان کی کیا خصائص ہیں، کیا مناقب، کیا فضائل ہیں، سمندر ہے۔ اس حوالے سے اختصار سے اشارات کی زبان میں 15 باتیں ایک ایک کر کے اللہ کرے میں آپ لے جائیں۔ پہلی بات، رمضان 12 مہینوں میں سے سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے۔ دوسری بات، رمضان کے الفاظ شریفہ ہی میں جلانا ہے کہ رمضان یہ مہینہ گناہوں کے جلانے والا ہے۔ اللہ ایسے ہی کر دے، اللہ ایسے ہی کر دے۔ نمبر 3، اس مہینہ کے مبارک ہونے کے لیے انہوں نے دعا کی ہے جن ایسی دعا کائنات میں کسی کی ہے ہی نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینہ کے مبارک ہونے کی دعا کی۔ نمبر 3، دعائے نبوی رب ذوالجلال نے پوری فرما رکھی ہے، اور یہ مہینہ
اہل ایمان کے لیے ظاہری اور باطنی برکتوں کا مہینہ ہے۔ اہل کن کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے۔ اللہ کہنے والے نہ کارے اور سننے والوں کو اہل ایمان ہی میں شامل کر۔ نمبر 4، نمبر 5، یہ مہینہ اس میں شیاطین کو اور سرکش جنوں کو پاب زنجیر کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 6، دوزخ کی آگ کے سارے دروازے اس مہینے میں بند کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 7، اس مہینہ میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 8، اللہ کی رحمت اور جنت کے دروازوں کو اس مہینہ میں کھول دیا جاتا ہے۔ نمبر 9، اللہ اکبر، ہر رات اس مہینہ میں ابتدائے شب سے، آغاز رات سے آسمان سے منادی ہوتی ہے۔ آسمان سے منادی ہوتی ہے، اے نیکی کے چاہنے والے قصد کر اور آگے بڑھ، اے برائی کے چاہنے والے تھم جا اور اپنے انجام پہ غور کر۔ اور اس میں دعائیں ہوتی ہیں رات کے آغاز سے فجر کے طلوع تک کہ ہے کوئی مانگنے والا مانگے، اس کی مانگ کو پورا کیا جائے، ہے کوئی فریادی فریاد کرے، اس کی فریاد کو پورا کیا جائے، ہے کوئی گناہوں کی اعلانات ہو رہے۔ نمبر 10، ہر رات لوگوں کے ایک مجموعہ کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے۔ نمبر 11، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس مہینہ میں اللہ پاک نے سحری رکھی ہے، کھانا۔ کیا ہے وہ کھانا؟ اس کا نام ہی غدائے مبارک ہے۔ اور یہ نام بتلایا ہے کنہوں نے؟ جن کے ہاں جھوٹ اس کا نام و نشان نہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سحری کا نام غدائے مبارک رکھا۔ اور سحری کیا ہے؟ اللہ اکبر، لسی پیے، چائے پیے، دودھ پیے، کھجور کھائے، اللہ اور ان کے فرشتے اس پر درود بھیجے، اور ایک ایک بات وہ ہے اس کو بیان کیا جائے۔ سارے خطبہ کا وقت شاید ہی اسے کفایت کرے۔ اللہ درود پڑھے کس پر؟ سیاہکار، گناہگار، عاجز، فقیر، مسکین بندے پر۔ کیوں؟ کہ وہ سحری کے لیے پانی پی رہا ہے، دودھ پی رہا ہے، لسی پی رہا ہے۔ ذرا غور فرمائیے، اللہ کے درود پڑھنے میں، اللہ کے درود پڑھنے میں اور لسی کے پینے میں کوئی نسبت ہے؟ اور اللہ کا درود کیا ہے؟ گناہوں سے پاک کر دے۔ اللہ کا درود کیا ہے؟ برکتیں نازل کر دے۔ اللہ کا درود کیا ہے؟ اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے۔ اللہ کا درود کیا ہے؟ بلند و بالا کر دے۔ اللہ کا درود اور کیا ہے؟ فرشتے اس سحری کرنے والے کے کام دیکھی اور انعام دیکھی۔ شیخ صاحب کوئی ہے کہ حساب کتاب میں بات آتی؟ چائے پی رہا ہے اور رحمان کے فرشتے اس پر درود پڑھیں، یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ اس پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسا۔ اللہ اکبر، یہ رمضان ہے۔ اس کے حوالے سے 12ویں بات، اللہ اکبر، افطاری ہے، کھانے کا وقت ہے۔ تو کیا ہے اس میں؟ اللہ کریم سے جو دعا کر رہا ہے اس کی قبولیت کی پہلے سے بشارت۔ افطاری کا وقت ہے، روزہ کے افطار کرنے سے پہلے منہ میں سارا دن نہ کھانے سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ کستوری کی خوشبو ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وہ پیدا ہونے والی بو اللہ کو
कस्तूरी की खुशबू से ज़्यादा प्यारी। अल्लाह अकबर। रोज़ा की, रमज़ान की किस बात को पकड़ा जाए वो अपनी मिसाल आप। इस रमज़ान में गुनाहों की, इस रमज़ान में नंबर 14 तरावी है। और क्या है तरावी? इमाम के साथ अव्वल से आखिर घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटे, आधा घंटा तरावी पढ़े, सारी रात का क़याम उसके नामा आमाल में लिखा जाए। कुरान करीम तरावी में सुने, रोज़ क़यामत ये कुरान करीम उसका शिफा करने वाला बन जाए, और वहाँ जो शफात करेगा उसकी शिफात कबूल होगी या मुस्तरद होगी। वहाँ किसी को बग़ैर इजाज़त के शिफात करने की इजाज़त होगी? तो जिसको इजाज़त हो शिफात की, उसकी शिफात मंजूर होने में क्या शक। रमज़ान के खसाइस और फ़दाइल के बारे में 15वीं बात। अल्लाहु अकबर। अल्लाह करीम ने इस रमज़ान में, हर रमज़ान में एक रात रखी है जिसका नाम है शब क़द्र। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। उस रात की कद्र अल्लाह ने चाहा तो इस बारे में मुस्तकिल प्रोग्राम का इरादा है। अब खुलासा ये कि शब क़द्र वो है कि इस दुनिया में रहते हुए कोई भी सवाए अल्लाम ग़ुयूब के उसकी शान और अज़मत को कमा हक़ हो नहीं जान सकता। रमज़ान के हवाले से मेरी गुफ्तगू की तीसरी बात, रमज़ान के मक़ासिद क्या है? टूटी फूटी बात है, अगर आपके पास इससे बेहतर हो वो ले लीजिए, किसी और से मिले वो ले लीजिए, लेकिन ये भी सुन लीजिए रमज़ान के मक़ासिद क्या है, गोल्स और टारगेट क्या हैं। मैंने 6 बातें अर्ज़ करना है। पहली बात यह है अपने गुनाहों को अल्लाह से मुआफ़ करो। दूसरी बात यह है मुत्तकी लोगों में शामिल हो जाओ। तीसरी बात यह है अल्लाह की किताब से अपने राब्ते को मजबूत कर ले। चौथी बात यह है अल्लाह से अपनी फरियादों को पूरा करवा लें। पांचवी बात यह है अपने आप को जहन्नम से अल्लाह से आज़ाद करवा लें। और छठी बात यह है जन्नत में जाने वालों में अल्लाह के यहाँ अपना नाम दर्ज करवा लें। मेरी टूटी फूटी गुफ्तगू का चौथा हिस्सा ये है, मैं आप क्या करें, 9 बातें एक करके समाज फरमा लीजिए। पहली बात यह है रोज़े के बारे में खूब एहतमाम करें, कहीं कुछ न करे कि किसी का उम्मत में कोई रोज़ा टूट जाए या उसमें कमी कोताही खलल नक्स। सारा दिन रोज़ा के बारे में उन बातों से दूर रहें जो रोज़ा में खलल कोताही कमी का। रोज़ा के हवाले से दूसरी बात सहरी न जाए, सहरी छूट न जाए। और नंबर 3 रोज़ा के हवाले इफ्तारी, अल्लाह पाक ने उसे दुआ का जो अजीम मौका रखा है, कहना मुझे महरूम रमज़ान में की बात करने की है। रोज़ेदारों का रोज़ा बक़द्र इस्तितार करवाने की तकल्लुफ़ात, शैतानी दावतें, जो सेशंस तबाही की, ये बेहतर है इसके करीब न जाए। इस्लामी तरीके से दूर है, पानी है, दाल है, दलिया है, जो मुयस्सर है, बगैर किसी दुकानदारी के, बगैर किसी रियाकारी के काम मुमकिन हो। अल्लाह की तौफीक। तीसरी बात तरावी के बारे में खूब एहतमाम करें। इमाम आइम्मा के साथ अव्वल से आखिर मुकम्मल तरावी पढ़ें। 2-4 पढ़ के न जाएं, मुकम्मल तरावी अव्वल से आखिर पढ़ें। शान व अज़मत अजीब अशार, गुनाहों की माफ़ी का मौसम है बहुत ज़्यादा। अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की सवाल करते हैं, गुनाहों छोड़ते हुए, गुनाहों को आइंदा न करने का अज़म करते हुए, साबिक़ा गुनाहों पे नदामत करते हुए, आइंदा सारी ज़िंदगी
گناہوں سے دور رہنے کا وعدہ کرتے ہوئے، اور جو کوتاہی ہو چکی ہے اس کی بقدر استطاعت تلافی کرتے ہوئے، اور لوگوں کے جو حقوق کی گردن میں ہے ان کو ادا کرنے کی پور جہد کرتے ہیں۔ پانچویں، جہاں تک ممکن ہو، یہ شہر قرآن ہے، جہاں تک ممکن ہو قرآن کریم کی تلاوت اس کو اپنا دن رات کا ساتھی بنائے۔ نمبر 6، اللہ اکبر، اور وہ ریاکاری دکھاوے ڈھنڈورے اس میں کوئی بات نہیں۔ نمبر 8، ليلة القدر، اس کے لیے طاعت استطاعت سر توڑ جدوجہد کریں کہ اللہ ہمارے نصیب کرے۔ نمبر 9، ممکن ہو، استطاعت ہو، رمضان کا عمرہ کرنے کی جستجو کریں کہ یہ ایسے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ اسی پر اپنی بات کو روکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو کہنے اور سننے کی غلطی ہے وہ معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے والے کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ كما صليت على إبراهيم